بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وترد فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر
من حرم خیرها فقد حرم الخیر کلہ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، برائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک و رازق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق کی اور ہم پر بے شمار نعمتیں ہمیں دی اور ہم پر بے شمار احسانات اور کرم کیا، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جسے اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر دین اسلام دے کر بھیجا۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پھر سے ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا جو تمام مہینوں میں افضل ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، تو یقیناً ایسی بابرکت مہینے کا پانا ہمارے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مفید ثابت کریں، ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو موقع فراہم کیا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع نصیب نہیں فرمایا، آج ہمارے بیچ وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور موقع دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت دی کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اس مہینے کی جو خصوصی عبادات ہیں ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس مختصر سی تمہیدی کلمات کے بعد ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آپ جس مہینے میں داخل ہیں، اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور رمضان یہ رمض سے مشتق ہے جس کے معنی آتے ہیں جلانے کے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ اس مہینے کی بہت سی عبادات ہیں جو دیگر مہینے میں نہیں پائی جاتی، آج انہی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت اور جس کی سب سے زیادہ اہمیت اس مہینے میں ہے، انشاءاللہ آج کے خطبے میں میں اسی ٹاپک پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس مہینے میں جو عبادتیں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں جو عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عبادتوں میں اس مہینے میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب پہلے ہم یہ جان لیں کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، پھر روزہ کی فرضیت کے متعلق جو نصوص وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کی طرف بڑھیں گے۔ لغت کے اندر روزہ کا معنی آتا ہے رکنا، صبر کرنا، اور عربی لغت کے اندر اس کو تشریح کے ساتھ یہ دیا ہوا ہے یصوم المسلم شہر رمضان ويمسك عن الطعام والشهوة من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یعنی روزہ کہتے ہیں اس عبادت کو جو مسلمان رمضان کے مہینے میں رکھتا ہے
اور سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک وہ کھانے پینے اور شہوات سے اجتناب کرتا ہے. اس کو عربی میں روزہ کہا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا روزہ اسی مختصر معانی پر محصور ہے؟ کیا اگر کوئی بندہ صرف صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے، اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے، تو کیا اللہ رب العالمین صرف اتنا ہی چاہتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں اور روزے کی حالت میں ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے؟ یعنی یہ کہ کیا روزے کے معنی میں وسعت ہے، یا پھر روزے کے معنی میں بس یہ دو چیزیں داخل ہیں؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث، جسے پہلی حدیث کو جس کو امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم علیہ رحمہ نے روایت کیا، دوسری حدیث جس کو امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ روزہ ہے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف صبح اور شام سے کھانے پینے کے ترک کرنے، بیوی سے صحبت کو چھوڑنے کا نام ہے، انہیں یہ حدیث سننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جھوٹی بات یا جھوٹے عمل کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانے پینے سے چھوٹ جائے. لیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العالمین کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ روزے کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ دار ہے تو وہ جھوٹ سے اجتناب کرے. اسی طرح اگر تجارت کر رہا ہے تو جھوٹ بول کر وہ مال کو نہ بیچے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچے، جھوٹ سے اجتناب کرے. اس کو بھی، یہ بھی روزے کے معنی میں، روزے کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے. دوسری حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس الصیام عن الطعام والشراب، روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے. انما الصیام عن اللغو والرفث، روزہ نام ہے لغویات کو چھوڑنے کا، روزہ نام ہے فحش چیزوں کو ترک کر دینے کا. اب اگر کوئی بندہ روزے سے ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اجتناب کرے، وہ غیبت سے اجتناب کرے، وہ جھوٹ سے اجتناب کرے، وہ گالی سے اجتناب کرے، وہ گناہوں کے کام کرنے سے اجتناب کرے، وہ فلم بینی سے اجتناب کرے، وہ گانا سننے سے اجتناب کرے، وہ دوسروں کی شکایت کرنے سے اجتناب کرے. جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام سے اجتناب کرے. یہ روزے کے مفہوم میں داخل ہے. تو پتہ چلا کہ روزہ جہاں صبح سے شام تک کھانے پینے اور شہوات سے رکنے کا نام ہے، وہیں روزہ یہ بھی ہے کہ انسان گالی سے اجتناب کرے، جھوٹ سے اجتناب کرے، غیبت سے اجتناب کرے، اور جو دیگر فحاشیات پائی جاتی ہیں ان تمام سے بندہ اجتناب کرے. اس کا نام روزہ ہے. غیبت یہ ایسا عمل ہے، یا جھوٹ ایسا عمل ہے جس پر ہم اور آپ آج بکثرت سے عمل کرتے ہیں. بالخصوص جو ہمارے خواتین ہیں، حالانکہ مرد حضرات بھی آج پیچھے نہیں ہیں، کچھ مرد حضرات تو ایسے ہیں جو غیبت میں اور جھوٹ بولنے میں عورتوں سے 4 قدم آگے ہیں. کچھ لوگ ایسے، لیکن چونکہ عمومی طور پر خواتین کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اور مردوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، تو ہمیں ہر حال میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. تب جا کر اللہ رب العالمین ہم کو وہ اجر عطا کرے گا جو اجر آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کن کن اجر کا وعدہ کیا ہے، اور روزے کی کیا کیا فضیلت ہے، اور روزے کے کیا کیا فوائد کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. جب ہم اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے تب جا کر ہم اس اجر کو پا سکیں گے. قرآن و حدیث کے اندر، کتاب و سنت کے اندر روزے کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. روزے کی جہاں بہت سی فضیلت کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی، انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت روزے کی یہ ہے کہ روزہ یہ وہ عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا روزے کی وجہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ وعدہ کریں گے، ابھی وعدہ کریں گے، آدھے گھنٹے کے بعد وعدہ توڑ دیں گے.
لیکن اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ایک لمبی آیت ہے، بس ایک ٹکڑا جو میرے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے میں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، آیت کے اس ٹکڑے میں فرمایا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں، یہ وہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو روزہ یہ ان عبادتوں میں سے ہے جس کی عوض میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جو کوئی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، اللہ رب العالمین روزے کی وجہ سے جن گناہوں کو معاف کرے گا، جو گناہ معاف کیے جائیں گے وہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے، چونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کیا جاتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو فرمایا کہ جو کوئی روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں اللہ رب العالمین نے یہ ہم پر فرض کیا ہے اس لیے ہم اس کو رکھ رہے ہیں۔ احتساب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ثواب کی طلب میں روزہ رکھیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ رکھیں، یا اس وجہ سے نہ رکھیں کہ اگر نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بولیں گے کہ دیکھو ہٹا کٹا ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ ایمان اللہ پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور احتساب ہو کہ اللہ رب العالمین سے اس کے اجر کی طرف ہو، اللہ رب العالمین سے اجر کی لالچ میں، اللہ رب العالمین سے اجر کی امید میں روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو روزہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ روزہ کی دوسری فضیلت جو حدیث کے اندر، حدیث قدسی کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ کہ روزے کا اجر و ثواب یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اور اللہ رب العالمین روزے کا اجر و ثواب بے حساب دے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة من 10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے جتنے اعمال ہیں، بنی آدم جتنا نیک عمل کرتا ہے وہ تمام 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس کا اجر دیتا ہے۔ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اس کی نیت کے حساب سے، اس کی نیت جیسی ہوتی ہے، اس کی نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین ایک نیکی کا اجر بندے کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیں نیکی کے اندر کس قدر انٹرسٹ ہے، کس قدر اضافہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، کس قدر اللہ رب العالمین دیتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ نے فرمایا کہ سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ بندہ کھانا پینا اور شہوت کو جو چھوڑتا ہے وہ میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ روزہ یہ وہ عبادت ہے کہ روزے کی عبادت کا اجر ثواب یہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ رب العالمین کس قدر عطا کرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک ٹکڑا آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ ہی صرف اللہ رب العالمین کے لیے رکھی جاتی اور دیگر عبادات اللہ کے لیے نہیں کیے جاتے؟ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، کوئی بندہ حج کرتا ہے، کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے،
کوئی بندہ جہاد کرتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ تمام کے تمام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر عبادتیں اللہ کے لیے نہ کی جائے تو وہ شرک ہے، اور وہ عبادت اسے جہنم میں لے جائے گی۔ تو تمام کی تمام عبادتیں جو کی جائیں گی وہ صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادتیں نہیں کی جا سکتی۔ جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے، اختصار سے بس میں ممکن ہے کہ آپ کا ذہن ادھر چلا جائے، کہ تین صاحب کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہوں گے، دوسرے مالدار ہوں گے، تیسرے جہادی ہوں گے، اور ان تینوں سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے، عالم جو ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے دین کی خدمت کی، مالدار ہوں گے کہیں گے ہم نے تمہارے راہ میں خرچ کیا، جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تیرے راہ میں لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارا شہرت ہو، تمہارا نام ہو۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ وہ عبادت جو اللہ کے لیے نہ کی جائے، شہرت کے لیے کی جائے، نام و نمود کے لیے کی جائے، یا غیر اللہ کے لیے کی جائے، تو وہ عبادت نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ عبادت شرک ہو جایا کرتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف روزے کے بارے میں کیوں کہا الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر جو عبادات ہے وہ ظاہری عبادت ہے، دیگر عبادتیں ظاہری عبادت ہیں، بندہ اس کو کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے درس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ لیکن روزہ یہ وہ عبادت ہے جو انسان نیت کرتے ہی روزے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی انسان کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ یہ بندہ روزے سے ہے یا نہیں۔ اب کوئی کمرے میں جائے، کھا لے پی لے تو کوئی پتہ نہیں کر سکتا، کوئی وضو کرتا ہو پانی پی لے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم کھا لیں گے پی لیں گے تو کوئی دیکھے گا یا نہ دیکھے گا، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر بندہ رک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ دیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ غالباً اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا غالباً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن جب اپنا اجر و ثواب دیکھیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ اپنا اجر و ثواب دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تیسری فضیلت، وقت ہمارے پاس نہیں، ہم اب جلدی آپ کے کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسری فضیلت جو روزے دار کے لیے ذکر کی گئی ہے اور بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے؟ پہلے زمانے میں، اب تو نہیں ہوتا، پہلے زمانے میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس وقت تلوار سے لوگ لڑتے تھے، تو دشمن کے وار کو بچانے کے لیے لوہے کا ڈگڑے جیسا گول ایسا جو ہوتا تھا، اور لوگ دشمن کے وار کو اس سے بچاتے تھے، اسی کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ذکر آتا ہے الصیام جنہ، کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال کیسے ہے؟ روزہ ڈھال اس طریقے سے ہے کہ روزہ انسان کو گناہ سے اور شہوات سے بچاتا ہے۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو نفسیات اور شہوات سے انسان بچتا ہے، اسی طرح روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم سے اسی طرح ڈھال ہے جس طرح تم میں سے کوئی جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نوجوانوں کو مخاطب کیا اور کہا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، باء کی یعنی شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اسے شادی کر لینا چاہیے، اور اگر شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا
नानो नफ्से की इस्तिताअत नहीं रखता, या जिस्मानी तौर पर वो कमजोर है, वो शादी नहीं कर सकता, नानो नफ्से की इस्तिताअत नहीं रखता, लेकिन उसे अपने नफ्स के ऊपर खदशा है कि कहीं वो जिना के अंदर न दाखिल हो जाए, वो बुराई का इर्तिकाब न कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम, तो ऐसे बंदे के ऊपर रोजा है, वो रोजा रखा करे। चूंकि रोजे की वजह से इंसान बुराइयों से बचता है, रोजे की वजह से इंसान शहवात से बचता है, और जिना जैसी बुराई से इंसान दूर रहता है। तो रोजे की एक अहमियत और उसकी फजीलत यह है कि रोजा अपने रोजा रखने वालों को गुनाह से, शहवात से बचाता है। उसी तरह रोजादार को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जन्नत के अंदर दाखिल करेगा और जहन्नम से बचाएगा। और जो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल हो गया और जहन्नम से बच गया, असल कामयाबी यही है। असल कामयाबी यही है। देखिए, दुनिया की कामयाबी कोई मायने नहीं रखती। एक बंदा अगर कोई ठेला भी चला रहा है, चप्पल भी सिल रहा है, लेकिन अगर वो ईमान वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर पर अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नवाही से इज्तनाब करता है, तो याद रखे वो बंदा कामयाब है इस दुनिया के अंदर। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो मालदार है, करोड़पति है, अरबपति है, उसके पास माल दौलत का अंबार है, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह के दीन से गाफिल है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल नहीं करता, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मनहियात से नहीं बचता, तो जान ले ऐसा बंदा सबसे बड़ा बदनसीब है और सबसे बड़ा खसारा, सबसे बड़ा खाइब व खासिर है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया, लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो कामयाब हो गया। सिर्फ कामयाब नहीं, पूरी तहकीक के साथ जो जहन्नम से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, दुनिया के पीछे भागने वालों, ऐ लोगों, दुनिया की जिंदगी में मस्त, दुनिया की रंगीनियों में रंगे हुए, सुनो अल्लाह क्या कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, दुनिया सवाए धोखे के कुछ भी नहीं। दुनिया की जिंदगी धोखा है, दुनिया की जिंदगी फरेब है। तो ये दुनिया जिसमें हम दिल लगाए बैठे हैं, ये फरेब है, ये धोखा है। और आखिरत जो हमारा असल मस्कन है, जिसमें हमें और आपको जाना है, कब जाना है इसका कोई ठिकाना नहीं। हम अभी आपके सामने तकरीर कर रहे हैं, मुमकिन है तकरीर करते करते हम नीचे गिर जाए। आप सुन रहे हैं, मुमकिन बैठे बैठे आपकी आंख बंद हो जाए। किसी के साथ कहीं भी चलते फिरते कोई मामला हो सकता है। लेकिन याद रखे, अगर हम दुनिया में कामयाब हैं और आखिरत में नाकाम हो गए, तो हम सबसे बड़े बदनसीब हैं, सबसे बड़े बदकिस्मत है। और इस ही बदनसीबी और बदकिस्मती से निकालने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजेदारों के लिए यह खुशखबरी सुनाई कि अगर कोई शख्स रोजा रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और रोजा लोगों को जहन्नम की आग से बचाता है। तो ये उसी तरह रोजा की एक फजीलत यह है कि रोजेदार के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा कायम किया जाएगा जिसे बाबुर रैयान कहा जाता है। और भी दीगर फ़ज़ाइल हैं, इंशाअल्लाह अगले खुतबे में मैं उसको बयान करूँगा। लेकिन जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, जहाँ रोज़ा रखने वालों के लिए बहुत सी फजीलतें बयान की गई हैं, जहाँ उनके लिए जन्नत के वादे किए गए हैं और मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा किया गया है, वहीं ऐसे लोगों के लिए जो रोज़ा नहीं रखते, रोजे की इस्तिताअत रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत से नवाजा है, वो सेहत व तंदुरुस्त है, जवान है, वो सब कुछ उनके अंदर, वो रोजा रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहरा करते हैं। वो लोगों में यूं ही खाते पीते दंदनाने फिरते हैं, वो बेशर्मों की तरह चलते फिरते गुटखा और इस तरीके की अशिया खाते फिरते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो रोजा की इस्तिताअत रखते हैं, जो रोजा की ताकत रखते हैं, उसके बावजूद रोजा नहीं रखते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म की नाफरमानी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक दिन सोया हुआ था
میں ایک دن سویا ہوا تھا، 2 صحابی میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے جس پر چلنا بہت مشکل تھا۔ میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا آپ چڑھے، میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں اوپر پہنچ گیا۔ جب میں اوپر گیا تو میں نے بہت زیادہ چیخ و پکار کی آواز سنی۔ میں نے بہت زیادہ چیخ و پکار کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا اس فرشتے سے کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ کون لوگ ہیں جو چیخ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمی ہے جو چیخ رہے ہیں، یہ جہنمی ہے جو چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے کہا سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو الٹا لٹکایا ہوا ہے، جیسے ہم لوگ بقرعید میں خصی کو الٹا لٹکاتے ہیں نا، اسی طرح الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ اس کے گال جو ہیں یہ باچھے اس کے چڑے ہوئے ہیں اور اس سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون صاحب ہے، یہ کون ہے جسے اس طرح لٹکایا گیا ہے اور اسے اس طرح سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرشتے نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے کھایا پیا کرتے تھے۔ اے لوگوں کیا انجام ہوگا؟ دنیا میں معمولی سا بھوک پیاس اگر ہم برداشت کر لے، اللہ رب العالمین ہمیں اس طریقے کی نعمتیں عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا، مغفرت کر دے گا ہماری۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی لاپرواہی کریں، اپنے من کی سنیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، جبکہ شیطان قید ہے لیکن اس کے باوجود ہم اگر اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جائے اور نفس کے بہکاوے میں آنے کے بعد کھانا پینا شروع کر دیں اور روزہ نہ رکھیں اور بے شرموں کی طرح یوں ہی روڈ پر گھومتے پھرتے رہیں، تو میرا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا۔ جہنم کی آگ کی سختی، اگر دنیا کی آگ کا ایک معمولی سا انگارہ ہمارے جسم پر پڑ جائے ہم تڑپ جاتے ہیں۔ دنیا کی آگ کا معمولی سا انگارہ اگر ہمارے جسم پر پڑ جائے ہم تڑپ پڑتے ہیں، چونک جاتے ہیں۔ اے لوگوں، جہنم کی آگ میں کیسے ہم رہ پائیں گے؟ جہنم کی آگ کی سختی، جہنم کی آگ کی گرمی کا اندازہ جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ گرم، کہیں زیادہ سخت ہے، اس میں اللہ رب العالمین جب ہمیں ڈالے گا اور ہمیں جب جلائے گا، پھر ہم کیسے اس آگ کو برداشت کر پائیں گے؟ ہم کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ اے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، سوچو، اس پر غور کرو۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی آنی ہے، وہ آ کے رہے گی اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں جو کامیاب ہوگا وہی کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوگا وہی ناکام ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اور صحت و تندرستی سے نوازا ہے، ہمیں اس کو غنیمت تصور کرتے ہوئے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نفل عبادات کرنی چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، اپنی بات ختم کرتا ہوں، 2 منٹ 3 منٹ زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بد نصیبوں کے بارے میں فرمایا جو رمضان کے ایام میں بھی اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر پاتے۔ 3 چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا، غالباً یہ بھی بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین آمین، 3 بار اللہ کے نبی نے آمین فرمایا کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں سے ایک چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل امی آئے اور کہا جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے ہلاک ہو ایسا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آمین۔ دعا کون کر رہا ہے؟ جبرائیل امی۔ جبرائیل امی کون ہے؟ فرشتوں کے سردار، دعا کرنے والا فرشتہ، وہ بھی فرشتوں کا سردار، اور اس دعا پر آمین کہہ کر اس کی ہلاکت اور بربادی کا مہر لگانے والا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص رمضان میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو کیا اس کی ہلاکت میں کوئی شک بھی ہے؟ کیا اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ بھی ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اسے غنیمت تصور کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، اور جو باتیں بچی ہیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بنائے، مجھے عبادات کرنے کی توفیق دے، پھر تمام لوگوں کو جو سن رہے ہیں یا جن تک باتیں پہنچیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو رمضان کے مہینے کو غنیمت تصور کرتے ہوئے جیسے اللہ اس کا رسول چاہتا ہے اس طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم۔
وسلم